الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جنگ فجار کے بعد ایک معاہدہ حلف الفضول پیش آیا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ معاہدہ ایک حرمت والے مہینے ذی القعدہ میں پیش آیا۔ چند قبائل قریش یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزیٰ، بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے کیونکہ وہ شرف میں ممتاز تھا، اور آپس میں یہ عہد کیا مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس اجتماع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پیش کیے جاتے تو میں ان کو لینا پسند نہ فرماتا۔ اگر دور اسلام میں مجھے اس عہد کے لیے بلایا جائے تو میں لبیک کہوں۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے اپنے حلیف قبائل عبد الدار، مخزوم اور عدی سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی۔ اس پر زبیر بن عبداللہ نے کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے چند قبائل جمع ہوئے، پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے، جوانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام معین نہ تھا، البتہ یہ خبر متواتر ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند کے رات کے عوض چراتے رہے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد ایک معزز مالدار تاجر خاتون تھی، لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی اور مزاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھی۔ جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے ایک پیغام کے ذریعے یہ پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں، وہ دوسرے تجارتوں کو جو کچھ دیتی ہے ان سے بہتر اجرت آپ کو دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی اخلاق اور انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریقے کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مطلوب دستیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہش رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع سے کہی۔ نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام بھیجا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور روسائے مضر شریک ہوئے۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 ماہ بعد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر میں 20 اونٹ ادا کیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور وہ نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھی۔ یہ پہلی خاتون تھی جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔
ابراہیم کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب، رقیہ، ابو الکلثوم، ام الکلثوم، فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے، اور عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے بھی مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کی وفات آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی، اس پر چھت نہ تھی، اور اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے بعد اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا، عمارت خستہ حال ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں، اور ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کریں۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں، اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا، ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقوم نامی ایک رومی معمار اس عمارت کا نگران تھا۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہو گیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا۔ رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا، لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنا جھگڑے کا حکم مان لیں۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی، لیکن اللہ کی مشیت کے اس کے بعد سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے، ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور جتنے بھی قبائل جو لڑ رہے تھے ان کے سرداروں سے کہا، آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی، اور ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی جانب سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی ٹکڑا حتیم کہلاتا ہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد چکور کی شکل کے قریب ہو گیا۔ اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے۔ حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔ دروازے والی دیواریں اور اس کے سامنے والی دیوار 12-12 میٹر ہے۔ دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے۔
دیوار کے گرد نیچے ہر چاروں جانب سے ایک بھرے ہوئے کرسی نما زیلے کا گھیرا ہے جس کی اوسط اونچائی 25 سینٹی میٹر اور اوسط چوڑائی 30 سینٹی میٹر ہے۔ اسے شاذ روان کہتے ہیں۔ یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جز ہے، لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا۔